حضور دا فرمان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دس گئے کہ امت مسلمہ دے اندر اگر اتنے جانا چاہتی، علامہ اقبال بھی کہا گیا کہ زان کے ملت را حیات از عشق اوز برگو ساز کائنات از عشق اوز. اگر حضور دی امت آج بھی آؤ عزت اپنی بحال کروانا چاہتی تو اس دے اندر کوئی دائیں بائیں دا رستہ نہیں، ایک کوئی رستہ ہو حضور دے فرمان دے عمل کرنا، حضور دے دامن دے نال وابستہ ہونا، بس ایک کوئی رستہ اور کوئی رستہ نہیں امت کول. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عائشہ فرماندیاں رضی اللہ ام المومنین مسلمانہ دی امی جان فرماندیاں کہ جدو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے آپ اس حال جو دنیا چو گئے کہ آپ دے کول کوئی درہم تے دینار نہیں سی. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے آخری وصیت کی تھی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نو. آپ نے فرمایا جتنی 2.5 سال میں بیت المال جو تنخواہ لئی نا وہ فلانی جائیداد بیچ کے وہ تنخواہ واپس بیت المال جمع کرا دیتی جائے. اے ریاست مدینہ کی فرما رہے ہیں، کوئی سوئس بینک کا اکاؤنٹ نہیں، کوئی سرائے محل نہیں، کوئی لندن چ اپارٹمنٹ نہیں، کوئی شے ہی نہیں، کوئی برسے شے ہی نہیں چھڈی. اے ریاست مدینہ دا پہلا تصور. اور پھر سنو ریاست مدینہ دا حاکم ہوندا کون ہے؟ حضرت جدو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا وصال ہو گیا، آئے ہائے ہائے عاشقاں یہ گلاں وکھریاں ہوندیاں ہیں. کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمه یجری حتی مات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دنیا تو جانا اے حضور دا دنیا تو جانا سبب سی. آپ حضور دی جدائی اس طرح پگھلے اور آپ دا جسم پگھل گیا اس طرح تک کہ آپ دنیا تو چلے گئے. اور بعض روایات ہے کہ جتھے حضرت صدیق اکبر آرام فرماندے سن آپ دی چھت کالی ہو چکی سی، کیونکہ پرانے زمانے مکان تھلے ہوندے سن نا، چھتاں نیویاں ہوندیاں سن، کہ اس دے جڑے بالے سن اور لکڑیاں سن وہ کالیاں ہو گئیاں سن، وہ آواں لے لے کے جدائی حضور دی. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور دے ظاہری وصال تو بعد جدو صحابہ نال گفتگو کرتے تھے آپ دے دل وچ آپ دے منہ وچوں اس طرح خوشبو آندی جس طرح بھنے ہوئے کباب دی خوشبو آندی. صحابہ کہتے حضور تسی مسواک نہیں کرتے، تسی گوشت کھا کے ساڈے کول آ جاندے ہو. آپ نے فرمایا نہیں، جدو حضور دنیا تو تشریف لے کے گئے تے کسی نے رو کے اپنا غم اتار لیا، حضرت عمر نے تلوار اٹھا کے اپنا غم اتار لیا، صدیق نے وہ غم اندر پیتا تے صدیق دا دل جل گیا. اے حضرت صدیق اکبر دا مقام. سنو حضرت صدیق اکبر ظاہری دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے. اللہ اکبر. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا تو تشریف لے گئے، آپ دا جسم مبارک ایک کمرے دے اندر پیا، صحابہ کرام زارو قطار رو رہا ہے، ڈھاواں مار مار کے رو رہا ہے. ایک دیکھیا کہ چوگاٹ نہیں ہوندی ہے جس طرح چوگاٹ، اس دی نکر ایک مطلب کمرے دی نکر ایک 2 بچیاں کھڑیاں ہو کے رو رہی ہیں، 2 بچیاں زارو قطار روئی جا رہی ہیں. انہوں نے پوچھا بھی تانوں کی تواڈے کون لگدے ہیں، مطلب تواڈے رشتہ دار کون ہیں؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تسی کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا سانوں نہیں پتا، تواڈا خلیفہ فوت ہو گیا، تواڈا حاکم فوت ہو گیا، کون فوت ہو گیا سانوں نہیں پتا، اے افضل الخلق بعد الانبیاء فوت ہو گیا سانوں نہیں پتا ہے کون فوت ہو گیا. انہوں نے کہا تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا اسی یتیم بچیاں رہ گئیاں سن، ساڈا تا چواوا فوت ہو گیا، اسی جدوں دیاں یتیم ہوئیاں سن ساڈے گھر حضرت صدیق اکبر تشریف لے آندے سن، ساڈی بکریاں دا دودھ دو کے سانو دے کے جاندے سن اور ساڈے گھر دی صفائی کر کے جاندے سن. اسی تے اس وقت رو رہی ہیں کہ ساڈے گھر کام والا چلا گیا، ساڈا کام کرنے والا چلا گیا. اے خلاف ریاست مدینہ دا تصور تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حاضری، یا علی، تحقیق، دیدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے ظاہری وصال تو صدیق نو اپنے حبیب نال ملا دیتا گیا جدوں. سبحان اللہ. اور ساڑھے قائد فرمانے سن عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک آج صدیق اکبر دو ہی مقام ہے جڑا آج مقام ہے، اس طرح مقام ہے. اور فرمانے سن پنجابی کے ہاں نال ہاں لا کے سویندا ہے، وہ عشق والیاں نو دیندا ہے انج سلے کہ سینے نال سینے لا کے سویندا، وہ عشق والیاں نو انج سلے دیندا، ہاں نال ہاں لا کے سویندا ہے، وہ عشق والیاں نو دیندا ہے انج سلے. تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنی اس جگہ تے آرام گاہ ہو گیا جتھے آپ آج آرام فرما رہے ہیں حضور دے قدماں وچ. حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. آپ ایک دن گشت فرما رہے ہیں گلی دے اندر، ایک جگہ دیکھیا کہ ایک بڑا ہی بوڑھا اپاہج اور وہ بھوکنا بلک رہا. آپ فوراً گھر گئے، اندے واسطے کوئی نرم غذا پکوا کے لیا دی اور جاندے نال چمچا نہ بھر کے اس
اپاہج دے موج دیتا وہ نابینا بھی سی اور جناب وہ بہرا بھی سی تے او جناب جدو آپ نے اس دے چمچہ بھر کے نرم غذا اس دے موج دیتا نا تے وہ کہنے لگا صدیق دنیا تو چلے گئے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ٹھڑک کے رہ گئے. انہوں نے کہا بابا تینوں کیوں پتا کہ صدیق دنیا تو چلے گئے؟ انہوں نے کہا حضرت صدیق اکبر روزانہ آندے سن, میرے کپڑے بھی تبدیل کرتے سن, میرے گھر کی صفائی بھی کرتے سن اور میرے واسطے کھانا بھی لے کے آندے سن. جدوں مینوں کھلان لگتے سن نا تو پہلے چمچہ اپنے منہ چ پاندے سن کدھر گرم تا نہیں. آج میرے منہ چ گرم گرم غذا آئی تے مینوں لگدا صدیق دنیا تو چلے گئے. اے ریاست مدینہ دا تصور جلیو کتے پھرتے رہندے ہو؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سکی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. اے ریاست مدینہ دا تصور, اے ریاست مدینہ, اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی حیات مبارکہ دے چند پھول اور وہ 2.5 سال جس کے اندر بڑیاں بڑیاں فتوحات ہوئیاں, جس کے اندر حضرت جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف من سیوف اللہ جناب نیام تو باہر آئی. پھر انہیں کی کارنامے سر انجام دیتے. اے تو پھر انشاءاللہ وقت چاہیے نا اندے واسطے. گل اتنے تک آ رہی سی کہ جدو حضور دی محبت وچ کوئی بد کے گل کرے گا نا رب نو یہ پسند ہے. حضرت سعد بن معاذ نے کیسی کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیاں گے تے رب نے پھر کیسر و کسرا دے خزانے مسلمانوں دے پیراں وچ لیاندے کہ نہیں؟ پھر وہ ڈھیر لیاندے کہ نہیں؟ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط لکھیا سی حضرت عمر نو, جناب مسلمانوں نو اتنی قیمتی چیزاں بعض ایسے مقامات تو ملیاں کہ رب تو علاوہ انہوں نے ویکھن والا کوئی نہیں سی, لیکن کسی نے سوئی جتنی بھی بددیانتی نہیں کی تھی, کسی نے سوئی جتنی بھی بددیانتی نہیں کی تھی. جب حضرت عمر نے خط پڑھیا نا مال غنیمت دے نال خط آیا, مجاہد لے کے آئے, حضرت عمر رون لگ پے. پیچھے مولا کائنات کھڑے سن, انہوں نے حضرت عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھ دیتا, فرمایا عمر تو کیوں روندا جدوں تو جو بددیانت نہیں تیری رعایا بددیانت کس طرح ہو سکتی؟ اج یہ کہہ دینا جی او بڑا چنگا تھلے بڑے بندے, میں کہ جدوں اوتے چنگے ہون تھلے اپنے آپ چنگے آندے ہیں. ہاں اساں دیکھیا اپنی جماعت دے اندر جدوں ساڈا قائد بھوکا پیاسا چلدا سی, پھر ساڈے کارکنان بھی 18 گھنٹے پیاسے بھوکے کام کرتے سن اور نال روڈاں تے دوڑ دے سن. کیونکہ ایک جناب رائٹر ہے, اس نے لکھیا, اس نے کہا جدو حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت گھوڑے جدو سمندر وچ پائے گئے نا تے او جڑے سامنے کھڑے سن نا انہاں نے کیا دیواں احمد. پھر انہیں ایک جملہ بڑا پیارا لکھیا, انہیں کہا یاد رکھنا ہمیشہ جذبہ سواریاں نہیں ہوندا سواراں چ ہوندا, جذبہ کارکنان چ نہیں ہوندا قیادتاں چ ہوندا. جب وہ جذبہ ہوئے تو پھر تھلے ہر ایک وہ کہنے سن کاکین میں کہ نہیں یہ رضوی عشق دے پٹاکے, کاکے نہیں یہ رضوی عشق دے پٹاکے. تو سمجھا ہے نا شاہ صاحب ایک پھول لے اجے تا حضور امیر المجاہدین دے جناب گلشن دا ایک پھول لے, اور جدو یہ اپنی خوشبوئیں بکھیرے گا انشاءاللہ پھر انہاں خوشبوئیں دے ہولیاں نال انہاں خوشبوئیں دے ہولیاں وچ اسی پورے جذبے نال حضور دے دین نو تخت تے لیاواں گے انشاءاللہ. دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا. علامہ اقبال دے ایک شعر تشریح کر کے جس اس نے کس پس منظر شعر لکھیا, اس شعر کی تشریح کر کے میں تھوڑے کو اجازت چاہوں گا. علامہ اقبال کہندا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. تو ہم دسیا نا گردوں کیڑا مسلمانوں دا آسمان کیسا سی, دسیا حضرت صدیق اکبر کی ساری شانوں تو ہم دسیاں نا جس شام کے اندر ستارے چمک رہے ہیں اور جینا ستارے میں چھوڑے ایک اور ستارہ شامل ہو گیا, اس دا نام امیر المجاہدین ہے. یہ ستارے نا وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. کہندا تجھے اس قوم نے آغوش محبت میں پالا ہے, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اے گل یاد رکھنا جدو بڑی غور طلب گل ہے. علامہ اقبال نے کس طرح کیا کہ کچل ڈالا تھا پاؤں میں جس نے تاج سر دارا. یہ تاج ہوتا سی پرانے زمانے وہ بڑے بادشاہ تو لے کے اگوندے پتر انہیں سرہ تے تاج چل دے آندے سن. یہ دارا بڑا مشہور بادشاہ گزریا صاحب نے سنیا ہونا, دارا اس دا تاج سی. اور اس وقت دا جڑا ایران دا بادشاہ سی نا جدو جنگ قادسیہ ہوئی تو وہ مبازرت واسطے نکلیا. مبازرت کہندے 1-to-1 چیلنج نو. یہ پہلے جنگا ادھروں ایک سپاہی نکلتا سی اور مخالف لشکر چو بھی ایک سپاہی نکلتا سی یا ایک سردار نکلتا سی یا ایک مطلب لشکر دا سپاہ سالار نکلتا سی, وہ آپس سے لڑائی کرتے سن. پھر اس تو بعد عام جنگ ہوتی سی. ادھروں جناب جڑا وقت دا دارہ سی نا جڑا
ایرانیاں دا بادشاہ سی دارا جس دے اوتے سر دے اوتے تاج چلا آ رہا سی دارا دا، او ادھروں باہر نکلیا، ادھروں ایک مسلمان مجاہد باہر نکلیا، دونوں دا آپس چ 1 to 1 مقابلہ ہویا، مسلمان مجاہد نے اس نو شکست دے دیتی، اور 1 to 1 مبارزت دے اندر اے شرط ہوندی سی کہ جڑا جس دے اوتے غالب آ جائے گا، جڑا دوسرے نو فتح کر لے گا، اس دا گھوڑا، اس دا سامان، زرہ، جو کچھ اس دی جیب چ مال و غنیمت، وہ سارا اس فتح کرنے والے دا ہوندا سی، بھاویں کوئی مسلمان اودے اوتے فتح پا لے یا او کافر غالب آ جاوے، جس طرح بھی غالب نہیں آ سکتا، کافر مسلمان نو شہید کر دے، اے گل ہے۔ تے او جناب سارا کچھ نہ اوندا ہو جاندا سی، جڑا جت جاندا سی وہ فتح کر لیندا سی۔ او مسلمان مجاہد نے اس دارا نو شکست دے دیتی، اس دا سارا گھوڑا، زرہ، ساریاں تاج تو لے کے نا تے جناب واپس آ گیا، جنگ عام ہو گئی، کچھ دنوں بعد جنگ فتح ہو گئی۔ جدو جنگ فتح ہوئی تا دارا دا جڑا محل سی نا اس دے اندر سنگ مرمر لگے ہویا سی، بڑا بڑا محل اور جناب بڑا سسٹم۔ او جناب دارا دے محل دے اندر مسلمانوں نے جا کے پڑاؤ کیتا، اوتے جا کے اوتے سارا نا مال غنیمت دارا دے سین دے اندر جتھے سنگے مرمر لگے ہوئے سی نا سارا مال غنیمت جمع کر کے رکھ دیتا۔ 2 مسلمان فوجی رات نو، مسلمان سپاہی رات نو پہرا دے رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی فرش دے ہوتے نا کوئی چیز گھسکن دی آواز آ رہی، جس طرح فرش دے ہوتے کوئی چیز گھسکے نا کوئی شور آیا یکدم، اور شور آ کے مال غنیمت نہ ٹکرا گیا، تو وہ یکدم چوکنے ہو گئے، چکنے ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ دا ایک بندہ ماں۔ انہوں نے کہا جی کی کرنا آئے ہو؟ انہوں نے کہا صبح میری دارا نال مطلب لڑائی ہوئی سی، مبادرت ہوئی سی 1 to 1، تے میں اس بادشاہ نو شکست دے دیتی سی، تے اس دا ساز و سامان سی، تے اس دا تاج سی جڑا سر تے انہیں تاج رکھے ہوئے سی نا، وہ تاج بیت المال چ غنیمت جمع مال غنیمت جمع کران آیا، حالانکہ ملکیت اس صحابی دی سی، اس مجاہد دی سی، وہ نہ بھی جمع کرانا وہ اس دا سی، لیکن وہ نا جمع کرانا ہے، اور کس حال جمع کرانا ہے؟ پھر اقبال نے کیا کہ تجھے اس قوم نے پالا تھا گوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اس مجاہد نے انہوں نے تاج رکھ کے نا مال غنیمت تو دور تے ٹھوکر لا کے نا سیدھا مال غنیمت دے انبار نال جا کے جوڑ دیتا۔ انہاں سپاہیوں نے پوچھا، انہاں کہا اپنا نام تو دسا جا، انہوں نے کہا جلے ہوئے جدے واسطے میں کام کیتا نا وہ میرا نام جاندا۔ اے اخلاص پیدا کرنا تسی اپنے اندر کہ سانو کوئی ویکھ رہا یا نہیں ویکھ رہا، سانو کوئی اوتے والا ویکھ رہا تھلے والا ویکھ رہا، اسی جنہاں مالکاں واسطے کام کر رہے ہو سانو ویکھ رہے ہیں۔ ساڈے قائد ایویں تے نہیں تکلیفاں برداشت کرتے ہیں مسکرا پیسن کہ جلیا جس افسر نو تو خوش کر رہا ہو تینوں ویکھ نہیں رہا، جنہاں مالکاں نو میں کام کر رہا، جنہاں مالکاں دی میں نوکری دے رہا او مینوں ویکھ رہے ہیں۔ اس یقین نال تساں باہر نکلنا، اور اس یقین نال حضور دے دین نو اساں تخت تے لیانا، ساڈے نال کھڑے اے رستے دیاں تکلیفاں مشکلات ساریاں نال ہون گیاں۔ اور علامہ اقبال کہندا جو سختی ہے منزل کو سامان سفر سمجھے، اے بائے تن آسانی ناپید ہے وہ راہی۔ میں کہنا نہیں اقبال ہن بہت ساری راہی کٹھے ہو گئے، جڑے مشکلاں نو آسانی سمجھدے نے، کہندے نے کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ اور ساڑھے قائد فرماتے سن دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا۔ اساں جتنوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا نا وہ اگے حضور دی ذات کھڑی، اساں جس چیز نو اگے مقدم رکھو گے جدو اس دی حد ختم ہوئے گی اگوں میرے آقا مولا دا شان شروع ہوندی۔ اور اعظم چشتی صاحب فرما گئے کہنے ہیں کہ رکتے ہیں یہیں قدم آ کے اہل نظر کے، رکتے ہیں قدم یہیں آ کے اہل نظر کے، رکتے ہیں یہیں قدم آ کے اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے۔ ساڑھے قائد کتے سانو لا گئے نا اس تو بعد کائنات شاید کوئی نہیں، بس ساڑھی آنکھاں بندن، انہاں دے مشن ہوتے بندن۔ اور تسا وہی صحابی دے اخلاص نال کہ جلے ہو میرا نام پوچھو، میرا نام لکھو نہ لکھو، میں جنہاں واسطے کام کر رہا ہوں مالک مینوں دیکھ رہا ہے، بس اس جذبے نال اسا کام کرنا۔ کوئی سانو حاجی عامر صاحب اس پی پی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہا ہے، ناظم اعلیٰ صاحب دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہا ہے، ناظم نشر و ارشاد اور جناب نائب امیر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہا ہے، انہاں دی پرواہ کیتے بغیر ایک کام پوچھ رہے ہیں یا نہیں پوچھ رہا ہے، اسا خود اگے بڑھ کے حضور دے دین دے جھنڈے نو تھامنا۔ نوجوانوں تے زیادہ ذمہ داری اور بزرگوں تے ذمہ داری کہ اپنے گھروں نوجوانوں تھاپی دے کے ٹوریا کرنا۔ تساں پچھو ساڈی کانڈ تے دعا کیتی رکھنی اور ہر دعا سانو یاد کیتی رکھنا، انشاءاللہ کوئی دور کام نہیں، انشاءاللہ تانوں اسی کشمیر بھی واپس لے کے
رستے دیا رکاوٹاں سی جناب تانوں اے بزرگاں نوں سارے نال وعدہ کہ اسی امت دے نوجوان اسی سارے عہد کردے ہاں کہ اسی تانوں ایک دن انشاءاللہ ضرور بیت المقدس وچ جمعہ پڑھاواں گے انشاءاللہ وہ دل دور نہیں بے یقینی تو ہے ہی نہیں علامہ اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار اے یاد رکھ لینا کہ ساڑھے ہاتھے چھوڑ جڑی بھی شے ہوئے باہمیں موبائل ہوئے باہمیں جناب تلوار ہوئے باہمیں قلم ہوئے لیکن ساڑھے دل میں عشق رسول ہے سانوں کوئی کم تر نہ سمجھے سانوں نہ سمجھے بھئی یہ جناب امت مسلمہ رہ گئی ساڑھے دلوں میں ساڑھے روایت سانوں عشق رسول دی اور شمع دے گئے اور روشن دے گئے جنہیں جویں وقت گزرنا زیادہ تیزی کی انشاءاللہ اور تسی اسے جذبے نال بدنا اور حضور دی محبت تے جناب چراغ اور جام جڑے سانوں دے کے گئے نا اور انشاءاللہ اس دن نشہ جویں وقت گزرنا ایویں میں نے نشہ بدانا اس حضور دی محبت نے بس اسے اسے جذبے نال آگے بدنا اور جڑا تانوں پیغام آوے اس پیغام دے اوتے عمل کرنا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ ایک لانا بھئی پتہ لگے ساڑھے مخالفہ نوں شاہ صاحب بھی دادا ہیں ساڑھے قائد فرمانے سن بھئی مخالفہ دا دھو نکلے اسی نعرہ لاندے ہی تاما تاکہ کفر اینجن ہلے اینجن کمے اور ساڑھے بڑے ہو سن جنہ دیا گھوڑی دیا ٹاپا نار ہندو عورتہ دے حمل کر جانے سن اسی اس جذبے نعرہ لانا کہ جڑا آج ہندو ساڑھی کشمیر دے اندر یا ساڑھے اندر کوئی ساڑھی کمزوری دیکھنا چاہتا اسی دسیے کہ اسی جناب اس سے جذبے نال کھڑے ہیں جس جذبے نال سانو ساڑھے امیر المجاہدین چھوڑ کے کہا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 سرطان سے جدا سرطان سے جدا الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد انصر نبیت وانصب نبیت وانصب نبیت یا الہی للکار سعد کو بنا للکار خادم حسین دشمنان دین یہ نہ سمجھے کہ حسین کا خادم جانا 5 فروری بروز جمعہ بعد از نماز جمعہ حضور سیدی فیض عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار سے عظیم الشان لبیک بیت المقدس و کشمیر مارچ زیر قیادت حضور اکس امیر المجاہدین جناب علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی دعوت برکاتہ القدسیہ کی زیر قیادت ایک عظیم الشان مارچ آ رہا ہے تمام احباب شرکت فرمائیں اپنے دوستوں کو لے کر آئیں اپنے احباب
احباب کو لے کر آئیں، انفرادی طور پر سب کو دعوت دیں.